اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا من اصغى الی ناطق فقد عبدہ، جس نے کسی بھی بولنے والے کی بات کو غور سے سنا گویا کہ اس نے عبادت کی ہے، اس نے اس بولنے والے کی عبادت کی ہے۔ کیسے بھلا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ان قان الناطق عن اللہ عز وجل فقد عبد اللہ، اگر بولنے والے نے خدا کی بات کی ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ اس سننے والے نے خدا کی عبادت کی ہے۔ وَإِن قَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ، اگر بولنے والے نے ابلیس کی بات کی ہے فقد عبد ابلیس، تو سننے والے نے بھی گویا کہ ابلیس کی عبادت کی ہے۔ ثم قال، پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یبن ابی محمود، اے ابن ابی محمود، ذرا غور سے سنیں، یہ حدیث مبارکہ ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے ابا و اجداد سے رسول خدا سے نقل فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان مخالفین واضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہمارے مخالفوں نے کچھ ایسی روایتیں وضع کر لی ہیں، ایسی روایتیں گھڑ لی ہیں، وجعلوها علی ثلاثۃ اقسام، اور انہوں نے ان روایتوں کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلی قسم احدها الغلو، سب سے پہلی قسم غلو ہے، یعنی انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں جو بنائی ہے وہ غلو پر مشتمل ہے۔ وثانی ہے تقصیر فی امرنا، اور دوسری ہے کہ ہماری عظمت کو گھٹانے کے لیے انہوں نے حدیثیں بنائی ہے۔ والثالث ہے تصریح بمصالب اعدائنا، اور تیسری قسم کی انہوں نے جو روایتیں بنائی ہیں اس میں انہوں نے ہمارے دشمنوں کے نام لے کر ان کی برائیاں بیان کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا، جس وقت ہمارے بارے میں لوگ وہ غلو والی روایتیں بیان کرتے ہیں کفروا شیعتنا، تو پھر یہ ہمارے شیعوں کو کافر کہتے ہیں کہ دیکھو شیعہ اپنے اماموں کے بارے میں حالانکہ روایتیں بنائی بھی انہوں نے خود ہیں، گھڑی بھی انہوں نے خود ہیں، جب وہی روایتیں شیعہ بیان کرتے ہیں تو وہ شیعوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے، یہ خدا کی ربوبیت کے منکر ہو گئے، یہ ائمہ اہل بیت کی ربوبیت کے قائل ہو گئے، یہ اس طریقے سے وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ وَنَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا، اور ہمارے بارے میں شیعوں کو نسبت دیتے ہیں کہ یہ شیعہ آل محمد کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ اعْتَقَدُوهُ فِينَا، اور جب وہ تقصیر والی، عظمت کو گھٹانے والی روایتیں ہمارے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعوں کی اپنی کتابیں ہیں، ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھو شیعہ بیان کر رہے ہیں، یہ شیعہ خود ائمہ کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَصَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ صَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا، اور جس وقت وہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں روایتیں سنتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے نام لے کر ان کو برا بھلا کہا گیا ہے تو پھر وہ بدلے میں ہمارے نام لے کر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے مخالفین کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے جب ان کے پیشواؤں کو ہمارے شیعہ وہ روایتیں بیان کر کے جن میں ان کے پیشواؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں برا بھلا کہتے ہیں، بدلے میں وہ مخالفین ہمارے وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اور وقال اللہ عز وجل، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کسی کے دوسرے خداؤں کو جھوٹا ان کو گالیاں مت دو ورنہ وہ دشمنی میں تمہارے خدا کو گالیاں دے گے۔ اس لیے اپنے شیعوں کو امام علیہ السلام نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کے اماموں کو، کسی کے پیشواؤں کو گالیاں مت دو ورنہ وہ تمہارے اماموں کو گالیاں دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبن ابی داود اذا اخذ الناس یمینا وشمالا فالزم طریقنا، اور اے ابن ابی داود، اے ابن ابی محمود، جس وقت لوگ دائیں بائیں پھرنے لگے تو تمہیں لازم ہے کہ ہمارا طریقہ اختیار کرو۔ ہم نے نام لے کر کسی کے بارے میں برائی ان کی بیان نہیں کی، ہمارا طریقہ یہ ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَازِمَنَا لَزِمْنَاهُ،
جو ہمارے ساتھ رہے گا ہم بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. ومن فارقنا فارقنا ہو، جو ہم سے جدا ہوگا ہم اس سے جدا ہو جائیں گے. ان ادنا ما یخرج بالرجل من الایمان، اور سب سے ادنا چیز جس سے ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ان یقول للحصاة هذه نوات، کہ وہ کنکری کی کہے کہ یہ گٹھلی ہے. اگر کنکری کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ گٹھلی ہے اور اسی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. لہذا ہمارے ساتھ کسی مخالف کو ملانے کی کوشش نہ کرو اور ہمیں بدنام نہ کرو. ہمارے مخالفین کو گالیاں دے کر ہمیں گالیاں مت دلواؤ. اس لیے اے شیعان اہل بیت، ہم سب کو اس زمانے میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے.